السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آج ایک نئے مہمان اور ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں آپ ادیبوں اور شعراء سے ملتے ہیں، اور ادب ادیب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس میں ہر پروگرام میں ایک نئے چہرے سے ملتے ہیں اور ایک نئے ادیب، ایک نئے شاعر کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے شعراء ایسے ہیں جو 2010 کی دہائی میں منظرنامے پر آئے اور اس کے بعد 2015 کے بعد بھی شعری منظرنامے پر آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا جو لہجہ ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو شعراء شعر کہہ رہے ہیں، نوجوان شعر کہہ رہے ہیں، ان میں ایک رنگ کم نظر آتا ہے جو ہے مزاحمتی رنگ۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کی شاعری میں آپ کو مزاحمتی رنگ بھی نظر آتا ہے اور تغزل بھی، اور بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں۔ میری مراد ہیں فرحان جعفری پیکر۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ خیریت سے۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، ابتدائی دور کیسا گزرا۔ تو آپ کا تو ابھی ابتدائی دور ہی شعری سفر کا ابتدائی دور ہے۔ بالکل۔ آپ شعر کی طرف کیسے آئے، ادب کی طرف کیسے آئے، یہ جانوں گا میں، لیکن پہلے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ بچپن کیسا تھا، اس وقت ہی شاعری کا شوق تھا یا کیا معاملات تھے؟ بچپن تو بہت ہمارا ایک سمجھیں ڈراؤنا گزرا۔ ہمارے والد صاحب 94 میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، پھر اسی طرح گزرا ہے بچپن بھی۔ ایک والدہ تھی، محنت کرتی تھی، ایک بھائی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی شاعر ہیں، وہ بلائنڈ ہیں، نابینا تھے۔ تو بچپن بھی بس ایک جو بچپنا گزرتا ہے نا، ایک کھلتا ہوا۔ جی جی۔ لیکن پھر بھی ہماری والدہ نے جتنا ہمیں کرا ہے ہمارے لیے وہ بہت کیا ہے، اور آج اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ والدہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا کہ اتنی پریشانی کے بعد، اور بہت کم عمر میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، والدہ کی ہماری بہت کم عمر تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلنا، لے کے چلنا، پھر اس پہ ایک بھائی نابینا، تو بڑا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ایک بہترین ماں پائی ہم نے، الحمدللہ۔ اور اس میں ہی ہم نے بھائی کے اس میں بھلے وہ نابینا تھے لیکن ایک باپ کا کردار بھی اس میں نظر آیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نعت کہی، جی۔ اور وہ نعت کسے سنائی، پھر کیسا رد عمل لوگوں کی طرف سے ملا؟ وہ نعت میں نے ہمارے اللہ نے ان کی مغفرت فرمائے، جاوید زیدی ہوتے تھے ہمارے محلے میں، ایک جو ایک اچھے سامعین میں، تو ان کے پاس میں گیا، ان کی ایک دکان ہوتی تھی، تو انہوں نے سراہا مجھے، زین بھائی کو سناتا ہوں تو ہوں کرتے ہیں ہر بات پہ، ہوں، صحیح، مطلب نہ وہ پازیٹیو کمنٹ نہ نیگیٹو، صحیح ہے۔ تو وہ ہوں، تو اس ہوں کی وجہ سے بھی میں پھر کہیں اور آنے جانے، تو بس یہ سلسلہ تھا۔ جاوید صاحب تھے، ان کو سناتا تھا میں، شاعر وہ بھی نہیں تھے۔ بہرحال شروع میں جو دیکھا وہ زین بھائی نے ہی دیکھا اور بتایا یہ اور سلسلہ۔ والدہ کو پھر آپ نے سنائی تو ان کی طرف سے کیا آپ کو؟ والدہ تو بہت خوش ہوتی ہیں، اور والدہ جو ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ زین بھائی ہیں گھر میں۔ والدہ بیسکلی ناول نگار کہہ لیں آپ انہیں، رائٹر تھیں بیسکلی، کالمس وغیرہ لکھتی تھیں، شاعر بھی، شاعرہ تھیں، وہ شعر کہتی تھیں اور ابھی بھی کہتی ہیں، لیکن زین بھائی کے اندر ایک سگنیچر ہی شاعر، مطلب ناول نگار نہیں ہے اتنے، ہاں کسی وہ اور طرف ہاں نہیں ہے، شاعر ہیں بس، وہ شعر کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر کوئی بھی شخص شاعر ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی ایک تو ایسے بھی میرے سامنے مثالیں ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی نسلوں میں کوئی شاعر نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی جب میں اس کو سنتا ہوں، اور اتنے ینگ، اتنا جوان آدمی ہے وہ، لیکن اس کے جب شعر سنتا ہوں تو میں خیال آتا ہے کہ تمہارے ابا ہوں گے، بھائی ہوگا، والدہ ہوں گی، لیکن ایک طرف یہ مثال ملتی ہے، پھر ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ خاندانی بھی لوگوں کا سلسلہ دیکھا ہے۔ اب اگر نور جائیں، اس کے گھر میں ظاہر ہے سنگر ہی کیوں، ماحول کا بھی ایک وہ ہوتا ہے، وراثت کا سلسلہ تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، اگر ماحول کی وجہ سے انسان بن جاتا ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی شخص شاعر، کہتے ہیں نا کہ ماحول تو صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، وراثت کا سلسلہ، جو سلسلہ اگر چل رہا ہے تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص شاعر ہی نہیں ہو اور اس کے اندر وہ، معلوم نہیں کہ اس کو کیسے جانچا یا پرکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک علم ہے، علم عروض، لوگ اسے سیکھتے ہیں، صحیح ہے۔ کیا اسے سیکھ کے کوئی نوجوان، کوئی آدمی شاعر ہو سکتا ہے، شعر کہنے لگ سکتا ہے؟
بھائی ہمارے ایک استاد ہیں، بہرحال صحیح کہتے ہیں یا غلط، وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر میں علم عروض سے اتنا واقف نہیں ہوں، جب کبھی ان سے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ علم عروض کی طرف جایا جائے، سیکھا جائے، وقت نکالا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس چکر میں پڑو گے تو شعر نہیں کہہ پاؤ گے. صحیح. ہاں بہت اس چیز کا پھر وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس شاہکار ہیں، آفتاب مستر صاحب ہیں جو علم عروض کے حوالے سے، لیکن یہ کہ بالکل اگر علم عروض کے حوالے سے پر شعر بہت کھل کے نہیں آئے گا، مطلب جو ہم نے سنا ہے، یا ظاہر اس میں جب آپ شعر علم عروض کے حوالے سے جب اس ترتیب سے کہو گے تو پھر ایک ایک باریک بینی کا خیال رکھنا پڑے گا، جو اکثر الف گر رہا ہے تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا اکثر. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. صحیح. اور ظاہر ہے کہ وہ اگر طے کر کے یا کوئی اگر لکھ رہا ہاں ہے طے کر کے بھی، میٹر میں آ کے ہاں پوری صحیح بات ہے، سیکھ کر اگر کہہ رہا ہے تو پھر شاید وہ والی بات نہیں آئے آپ کا گی. خیال نہیں ہے. ایک قدرتی ایک نیچرل جو نکلتا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے بیٹھے ہیں باقاعدہ، لیکن نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، موبائل ایسے ہی سر پہ پڑا رہ گیا، نہیں ہوا شعر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رستے میں پوری غزل ہو جاتی ہے ساتھ ہو، تو اس کی کوئی ایک وقت نہیں ہے کہ میں بالکل فری ہوں اب بیٹھ کے میں شعر کہہ لوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جو میرے ساتھ ہے کہ باقاعدہ اگر میں ذہن بناؤں اور کہ میں آؤ شعر کہتے ہیں، تو شعر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کسی وقت ہو، کسی بھی وقت آپ شعر کہہ سکتے ہو. صحیح. آپ موضوعاتی کلام بھی آپ نے بہت کہا، اور اس مختلف نغمے وغیرہ بھی آپ نے پڑھے بھی اور خود ہی ظاہر ہے لکھے، تو کیا وہ کلام بھی کسی بھی وقت ہو جاتا ہے یا وہ طے کر کے لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کو طے کر کے لکھنا پڑتا ہے. اور بات یہ کہ اس کے لیے جب ایک چیز ہوتی ہے، ایک مثال میں آپ کو دوں، اکثر طرحی مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں طرح دی جاتی ہے. اب طرح جو ہے نا، آپ آخری دن ہی کلام ہوتا ہے. طرح کا آپ زیادہ تر اگر آپ پوچھیں گے کسی یا کسی سے، تو بس گھر سے نکلتے وقت کلام کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، مقطع ہو رہا ہوتا ہے یا 2-3 شعر. تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے، جب بالکل سر پہ آ جاتی ہے نا، لے تو لیتے ہیں لیکن پھر وہ ظاہر ہے ایک سبجیکٹ ہے، لکھنا ہے اس پہ، تو ہو جاتا ہے جب وقت آتا ہے. اور ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر 20 دن ہیں ہمارے پاس تو ہم نے پہلے دن لکھ لیا، 19 دن فارغ، نہیں، چوتھے دن ہو گیا. ہاں نہیں، وہ آخری دن ہی ہوتا ہے. جس دن اب اسٹوڈیو سے ٹائم ملا بھائی منڈے کو آنا ہے، تو وہ پھر منڈے والے دن ہی اسٹوڈیو جانے سے پہلے ہوتا ہے. صحیح. یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، یہ جو آپ نے نغمے پڑھنا شروع کیے اور لکھنا بھی شروع کیے؟ یہ 2016 ویسے تو لکھ رہے تھے نعت وغیرہ اور دوسری غزل وغیرہ. 2016-17 میں ایک سیاسی تذکرہ ہو جائے گا. اصل میں ایک فقرہ آیا تھا میرے ذہن میں، ایک قومی فقرہ کے مہاجر پاکستانی تھا، مہاجر پاکستانی. میں نے اسٹیٹس لگا دیا، تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا یار اس کو پورا کرو. صحیح. تو اس پہ میں نے مطلع ہی ہو گیا تھا کہ میرے اجداد کا خون ہے، بزرگوں کی نشانی ہے. مہاجر پاکستانی تھا، مہاجر پاکستانی. اس وقت یہ ماحول بھی بنا ہوا تھا ایک اس طرح کا. صحیح. تو میں آپ سے جانوں گا کہ وہ پڑھنے کا سلسلہ کیسے پھر آگے بڑھا. ناظرین کرام، ایک وقفہ درمیان آ رہا ہے ہمارے، اور گفتگو آپ سن رہے ہیں فرحان جعفری پیکر کی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان. فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV.
محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ نوجوان شاعر فرحان جعفری پیکر موجود ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ نغموں کی طرف آپ کیسے آئے۔ آپ نے بتایا کہ فیس بک اسٹیٹس سے کسی نے توجہ دلائی کہ اسے آگے بڑھائیں، لکھیں۔ پڑھنے کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ آپ بنیادی طور پر تو شاعر ہیں، اسے خود کیوں پڑھا آپ نے، کیسے سلسلہ یہ بنا؟ اپنے اسکول کے دور میں نعت وات تو میں پڑھ لیا کرتا تھا اسمبلی میں، اور جب اسٹوڈیو گیا تو نہیں تھا کوئی، نہ میں کوئی باقاعدہ سنگر نہیں ہوں اور نہ کوئی باقاعدہ گائک ہوں، نہ مجھے اتنا ٹیمپو کا اسکیل کا۔ ہمارے جو دوست ہیں جو ریکارڈنگ کرتے ہیں بس وہ حوصلہ دیتے ہیں، انہوں نے دیا تو کوشش کری، حالانکہ یہ ان کے لیے اذیت کا باعث بنا، کیونکہ جہاں کام آدھے گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے میں وہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہوں۔ تو گانے کا انہوں نے ہی ہمارے دوست جو ہیں انکریج کیا کہ اس طرف کوشش کرو، ہے اچھی آواز، ٹیمپو میں آؤ گے، یہ تو اس طرح یہ سلسلہ بنا۔ اور پھر اس کے بعد متعدد ترانے کیے بھی، کراچی کی دیگر جماعتوں کے، NGOs کے۔ صحیح۔ آپ نے سیاسی کام کیا اور دیگر اس طرح کے ترانے لکھے، اس میں پھر مزاحمتی رنگ بھی آپ کی شاعری میں آ گیا۔ یہ جو مزاحمتی رنگ ہے آپ کی شاعری میں، یہ غزل میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو یہ کس طرح پیدا ہوا، اس کی کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں؟ ایک تو تعلق ظاہر ہے لکھنے ایز اے اردو اسپیک کراچی میں رہنا، پھر اس میں جو ظاہر ہے نظر تو آ رہا ہے چیزیں، لیکن پھر بھی گھر کی طرف سے بڑی اس پہ سختی ہوتی ہے کہ اس طرح کی شعر نہ گئیں۔ بس یہ کہ خود سے دیکھ کے میں لکھتا ہوں، ایک رنگ ہے، اور یہ کوئی کسی کا کھینچا ہوا یا دیکھ کے ہلکا شعر لکھتے ہیں، اپنا لکھتے ہیں بس۔ اور یہ مزاحمتی رنگ ہے، بالکل میں لکھوں گا، آگے بھی لکھوں گا اسے کراچی کے حوالے سے انشاءاللہ۔ کراچی کیا، پاکستان میں اور بھی موضوعات پہ مزاحمتی ضروری نہیں ہے، کراچی کے حوالے سے، کراچی کے ہٹ کے بھی موضوعات پہ میں نے لکھا ہے اور لکھتا ہوں میں اس طرح کا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ ہمیں ہندوستان کے شعراء میں زیادہ نظر آتا ہے، اور وہاں کے شعراء کا آپ نام لینا چاہیں تو نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ نئی نسل بھی جو وہاں کی ہے اس کی شاعری میں بھی مزاحمتی رنگ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں یہ رنگ نہیں نظر آ رہا، آپ کی شاعری میں نظر آ رہا ہے۔ بات یہ کہ پاکستان میں جو نا متوسط طبقے کے لوگ ہیں، آپ کراچی کے جتنے زیادہ تر شعراء کرام اگر آپ اٹھائیں تو وہ کوئی بہت بڑے گھر سے تعلق نہیں ہے ان کا، یا ان کا کوئی جو مالی طور پہ بیک گراؤنڈ ہے کوئی بہت رچ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب متوسط طبقے سے ان کا تعلق رہا ہے، اور تو بات یہ کہ ڈرتے بھی ہیں، ظاہر ہے صحیح، خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے بات یہ کہ میں ابھی اس وقت بول نہیں سکتا۔ صحیح، کوئی غزل سنائے ہمارے ناظرین کو۔ ایک مطلع کہ کیا غضب با حجاب لگتا ہے، واہ، کیا غضب با حجاب لگتا ہے، وہ ہمیں ماہتاب لگتا ہے، واہ، اور بات تجھ سے کوئی نہیں کرتا، واہ، بات تجھ سے کوئی نہیں کرتا، تیرا لہجہ خراب لگتا ہے، اور جس نے پی ہے شراب یکتائی، واہ، جس نے پی ہے شراب یکتائی، بعمل کامیاب لگتا ہے، واہ، اور عشق کی بات اور تھی پہلے، واہ، عشق کی بات اور تھی پہلے، آج کل تو عذاب لگتا ہے، اور کتنی کثرت سے کر رہے ہیں لوگ، واہ، کتنی کثرت سے کر رہے ہیں لوگ، ظلم جیسے ثواب لگتا ہے، واہ، اور یہ تو بس عارضی سا جذبہ ہے، واہ، یہ تو بس عارضی سا جذبہ ہے، جو تجھے انقلاب لگتا ہے، واہ، یہ تو بس عارضی سا جذبہ ہے، اور ہجر جانا میں اس قدر ہے نشہ، واہ، ہجر جانا میں اس قدر ہے نشہ، کہ پرانی شراب لگتا ہے، واہ، کہ پرانی، اور اب بھی غزلوں میں میری نام تیرا، واہ، اب بھی غزلوں میں میری نام تیرا، صورت انتصاب لگتا ہے، واہ، صورت انتصاب لگتا ہے، اور ایک مدت سے پڑھ رہا ہوں میں، واہ، ایک مدت سے پڑھ رہا ہوں میں، اس کا چہرہ کتاب لگتا ہے، کیا کہیں، واہ، اور اس کا چہرہ کتاب لگتا ہے، پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں، واہ، پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں، وصل اس کا سراب لگتا ہے،
واہ، بس اس کا اثر آپ لگتا ہے. کیا کہنے. تو صحیح. یہ تو نظم کی طرف آپ کا کبھی دھیان گیا نظمیں کہیں؟ جی ایک آدھ نظم کہی, اور موضوعاتی نظم. ایک جامع کراچی میں ایک ایونٹ تھا, ڈرگس اویئرنیس سیشن تھا بیسکلی. صحیح. تو اس میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا جن کا یہ پروگرام تھا. اب بات یہ کہ یہ لوگ بلاتے ہیں گیسٹ اور 4 گھنٹے بٹھاتے ہیں, ایک شیلڈ دیتے ہیں, اللہ حافظ کا. میری کوشش ہوتی ہے جہاں جاؤں وہاں پہ ڈائز ضرور ملے, 2 منٹ کے لیے ملے, صحیح. مائک ملے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس پہ کچھ کہہ دوں نشے پہ. تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو ادھر ایک نظم واہ. لکھی تھی اور ادھر پڑھی ہوئی تھی. یاد ہو تو ہمارے ناظرین کو سنائیے. نشہ کرنا حماقت, بڑے ہر بار کہتے ہیں, مگر اس دیس کے بچے اسے معیار کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ غم کی بھیڑ ہے, آؤ لگاؤ دم, غم جانا کو چلم کے دھوئیں میں آج کر دو ضم, کہ جتنے غم ہیں زندگی کے آج ہوں گے کم. لگاؤ دم مٹاؤ غم, مگر یہ کیا کہ جس چلم نے میرے غم مٹانے تھے, مٹائے غم مگر ایسے کہ خود مجھ کو مٹا ڈالا. دھواں ہو جاؤ گے لوگوں, دھوئیں کا کھیل مت کھیلو. ابھی زندہ ہو سانسوں میں روانی ہے نصیحت آج ہی لے لو. کیا تم نے نوجوان لاشے پہ روتی ماں نہیں دیکھی؟ اگر ہنس ہنس کے تم یہ کہہ رہے ہو ہاں نہیں دیکھی, تو پھر جتنا تمہارا جی کرے اتنا پیو. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا تم کہ ایسا آئے گا ایک دن کہ جس کو پی رہے تھے تم وہ تم کو پی چکی ہوگی. اور اس کو موت مت کہنا, کہ یہ تو خودکشی ہوگی. یہی پیکر کا کہنا ہے, یہی پیغام ہے اس کا, کرو اس کی حفاظت, زندگی ایک نام ہے جس کا. کیا کہنے. تو یہ اس پہ نظم ہوئی تھی. واہ, بہت خوب. بہت شکریہ. شاعری میں اس طرح براہ راست پیغام دینا, آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں, اور معاشرے کے جو مسائل ہیں انہیں شاعری میں کتنا اجاگر کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ادب برائے ادب ہونا چاہیے, ادب برائے زندگی, یہ ادب کا زندگی کے ان موضوعات سے کوئی تعلق یا شاعری کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر دور میں جدت آئی ہے. جو جیسے ارسطو نے اپنی ایک نظریہ پیش کیا تھا شاعری کے حوالے سے, وہ تھے بہت بڑے تھے اور انہوں نے کام کیا ہے اپنی صنفوں میں. لیکن اب دور آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا انسان اب سن کے اور ویژول عملیت لیتا ہے, عمل کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے اس میں. اور آج کل خیر والی بات نہیں کر رہا میں کہ ٹک ٹاک پہ آ کے آپ کچھ بھی کہہ دو, لیکن اگر ایک تسلسل کے ساتھ ایک اچھی بات ہے معاشرے کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. انسان آج کل 9-10 گھنٹے کی نوکری کے بعد اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے, وہ پھر ایک موبائل اٹھاتا ہے, اس سے وہ چیزیں دیکھتا ہے, میسیج دیکھتا ہے, سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, اور اگر اس میں مزاحمتی بات ہو رہی ہے, بغاوتی بات ہو رہی ہے, تو وہ صحیح ہو رہی ہے. ہونا چاہیے شاعری میں ان موضوعات کو ہونا چاہیے. سماج سے شاعری کا آپ کے خیال میں گہرا تعلق ہے؟ بالکل. اور مثالیں بھی ہیں, اساتذہ کی مثالیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں, مثالیں ہیں, اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس کے بڑے خراب نتائج بھی بھگتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام, فرحان جعفری پیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, ان کی شاعری بھی ہم نے سنی, ان کا مزاحمتی رنگ بھی دیکھیں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان, ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ, خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن, یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی.
محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر فرحان جعفری پیکر۔ اور فرحان جعفری پیکر صاحب، آپ شاعر تو ہیں اور آپ نے نغمے بھی پڑھے ہیں، خوب پڑھے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ متحرک بھی رہتے ہیں سماجی سرگرمیوں میں۔ اس کے علاوہ ادب سے متعلق جو سرگرمیاں ہیں، آپ نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کے تحت آپ نے کوئی مشاعرہ بھی منعقد کیا، تو ذرا اس تنظیم کو بنانے کی وجوہات کیا تھیں، اس بارے میں بتائیے۔ بیسیکلی وہ ایک چھوٹا سا ہمارا ایک پلیٹ فارم تھا، تنظیم سخن جی۔ اور اس سے ہماری کوشش یہ تھی کہ کراچی میں آپ بھی ایسے بہت سارے نوجوان شعراء کرام کو جانتے ہوں گے جو بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں جی۔ اور لیکن انہیں باقاعدہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ جہاں پہ جا کے اشعار کہیں۔ اب بہت ہیں ہمارے اس میں کیا کہتے ہیں ادبی مرکز بنے ہوئے ہیں، آرٹس کونسل ہے، لیکن ایک نئے شاعر سے مراد ایک نئی شکل آرٹس کونسل میں اتنی آسانی سے کیسے نہیں پڑھ سکتی جا کے، جب تک اس کے روابط نہیں ہیں۔ ایک بندہ ہے بلوچستان سے ہی آیا ہوا ہے، بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے، اور جب ہم نے یہ اسٹارٹ لیا تھا اس کا، تو ہم نے کنٹینیو پورے شہر بھر میں اس کے مشاعروں کا آغاز کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ بس ہمارا جو تھوڑا سا ایک مشکل آتی تھی وہ مشاعرہ گاہ کی آتی تھی یا کسی جگہ کی آتی تھی، اور ابھی ملیر میں بھی ایک کیا کہتے ہیں آرٹس کونسل قائم ہوا ہے یا ہوا تھا یا تعمیراتی ابھی کام جاری ہے، تو اس کے آپ عام بندہ اس کو نہیں کر سکتا، وہ اس کے اگر وہ پیسے ہی وہ ہم سے 36,000 روپے بول رہے ہیں تو ہم کیسے کریں؟ بالکل۔ تو یہ سرگرمی اب آپ کی اس طرح سے جاری نہیں ہے، رک گئی ہے، جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت سی ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں شہر میں، میرا خیال ہے سینکڑوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ہوں گی، زیادہ ہوں گی۔ صحیح۔ تو کیا ان کے اثرات ہیں، کیا کام کر رہی ہیں، ان کے ہونے سے ادب کا کیا فائدہ ہے، شعر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا شاعر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اصل میں کام تو بہت ساری تنظیمیں کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں ایک ایسی مشاعرہ گاہ ہونی چاہیے جس کے لیے جہاں پہ اب کر رہے ہیں لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اب میں ہوں، ایک فرض کریں میں نے ایک مشاعرہ کرایا، میں نے اس میں اپنے پسندیدہ لوگ بلائے اور پسندیدہ لوگوں کو پڑھوایا اور بس وہ ختم، سمٹ گیا۔ بات یہ کہ اس سے نہ اس شہر کو فائدہ ہو رہا ہے نہ ادب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا دیگر شہروں میں جس طرح مشاعرے ہوتے ہیں، اور ایک تو خیر کراچی کی جو بات ہے، اس شہر کا مزاج بہت مختلف ہے، اور یہاں کوئی بھی شعبہ ہو یہ سب کو اپنی طرف اپنے دامن میں سمیٹتا ہے۔ بے شک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں پنجاب میں اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے، لوگ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جو اچھی شاعری ہے یا ادب کی جو خدمت ہو رہی ہے، باقاعدہ وہاں مشاعروں کی تعداد کراچی کے مقابلے میں زیادہ ہے، کئی مشاعرے ہو رہے ہیں، ادبی محافل ہو رہی ہیں، وہ اس دیگر شہروں یا دیگر جو صوبے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ آپ کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے، کراچی کا آپ نوجوان اٹھائیں اور ایک پنجاب کا نوجوان اٹھائیں، اور اب سیاسی بات آ جائے گی۔ اب پنجاب سائڈ پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ نوکریاں ہیں لوگوں کے پاس اور بہت سکون میں لوگ۔ آپ کراچی کے لوگوں کو دیکھیں، سکون میں نہیں ہے۔ میں نے ابھی ریسٹورنٹ سے ریزائن دیا ہے، میرا گریجویشن چل رہا ہے، میں ایک رائڈر ہوں، ایک سپلائر ہوں، ایک دوا کی کمپنی میں سپلائر ہوں، تو یہاں نوکریاں نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پرسکون جب ہوتا ہے نا انسان تو کام اچھا ہوتا ہے، یہاں لوگ پرسکون نہیں ہیں، یہاں بہت کس طرح ہوگا آپ مجھے بتائیں۔ ایک بات ویسے ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ کی جا سکتی ہے، خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سکون ہو یا آپ کسی بھی وقت کیسی، اور کہتے ہیں کہ جو نامساعد حالات ہوتے ہیں یا جس میں شاعر کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس میں اور اچھی شاعری ہوتی ہے۔ بالکل گھر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، گھر بیٹھ کے شعر کہے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ باہر نکل کے آپ کا مشاعرے کروانا، ٹھیک ہے، پروگرامز کروانا، تو کراچی میں مسائل ہیں اس حوالے سے بھی۔ مشاعروں پر آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردو مشاعرہ ہے یہ شعر کو آگے بڑھانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی ایک بہت اچھی روایت ہے، اور یہ کافی عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے مشاعرے جو ہوتے تھے اس میں شعراء فرشی نشستوں پر ہوتے تھے، سامعین بھی فرشی نشستوں پر ہوتے تھے، اور مشاعرے کا ایک ماحول تھوڑا سا مختلف ہوتا تھا، روایتی ہوتا تھا۔ آج کے جو مشاعرے کا ماحول ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں تالیاں بھی بجائی جا رہی ہوتی ہیں، سیٹیاں بھی ہوتی ہیں، مختلف آوازیں ہوتی ہیں،
اور بیٹھنے کا انداز بھی مختلف ہو گیا ہے. تو آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا مشاعرہ آگے بڑھ رہا ہے یا جو ہماری روایت ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے تالیاں نہیں تھیں، پہلے خالصتاً داد دی جاتی تھی جی. اور سامعین فرشی نشستوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور شعراء کرام ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے پیچھے اور اسٹیج پہ ہوتے تھے، مسند پہ ہوتے تھے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے شاعر آتا ہے، مصرع پڑھتا نہیں ہے، روایتی شاعر کی بات کر رہا ہوں، اور شور شروع ہو جاتا ہے اور وہ 2 لفظ کہتا نہیں ہے، کون چولہا اور یہ وہ. تو یہ اب شاعری نہیں ہو رہی، اب نہیں ہو رہی. اب جو ہیں بچے ہیں نا ہمارے اساتذہ، بس یہ اب جو لوگ روایتی لوگ آ گئے ہیں نا، اب میں ایک ایسا شاعر ہے ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی میں آپ کو 2 غزلیں سناؤں گا، ایک آپ کہیں گے یہ 2 الگ الگ شاعروں کی غزلیں. تو اب شاعروں نے بھی جو نا اپنے آپ کو لوگ جو سننا چاہ رہے ہیں اس میں ڈال لیا ہے. اب لوگ جو سننا چاہ رہے ہیں وہ وہی لکھ رہے ہیں، صحیح، وہ معیار قائم نہیں رکھ رہے ہیں. صحیح. تو اس میں کیا شاعروں کی غلطی ہے یا ہم اس میں شاعروں کو اس کا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں یا اس میں منتظمین کو؟ کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے شعراء بھی ہیں جو ان چیزوں کا اس طرح سے ان چیزوں کی طرف نہیں ہے راغب، جو مشاعری کی شاعری ہے یا جو سامعین سننا چاہتے ہیں وہ اپنے معیار کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے بھائی. اس میں سب سے جو مین کردار ہے غلطی کا وہ ہے بانیان کا. بانیان کو چاہیے، لیکن بانیان جب یہ کام کریں گے، جب انہیں بانی کرواتے ہی وہ اپنی اس کا جو لوگو ہوتا ہے نا اس کو ہٹ کرنے کے لیے وہ ایسے شاعروں کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا چاہتا ہے، سوشلائز کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو چاہتا ہے کہ لوگ اسے جانیں. بس اس وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں. اب اس میں آپ کیا کہیں گے کسی کو؟ آپ جو شاعر آ رہا ہے پڑھنے، آپ اسے بھی کیا کہیں گے؟ وہ بھی آئے گا، وہ تو بیٹھتا بھی نہیں ہے. بہت سارے شاعر تو کھڑے ہو گئی، وہ ایک کانسرٹ کی طرح کام کر رہے ہیں. تو اس میں اب ہماری روایتوں کی یہ پورا چینج ہو گیا. اس کے لیے باقاعدہ میں سمجھتا ہوں ایک ادبی جس طرح ایک ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں تنظیمیں ہر فیلڈ میں، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ اس طرح کی کچھ ہونا چاہیے، جو ہر شاعری اس میں ایک ایسی ہونی چاہیے جو اس ساری چیزوں کو دیکھیں. صحیح. اور پھر یعنی آپ اس کو بھی ریگولرائز کرانا چاہ رہے ہیں مشاعروں کو؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. یہ چیزیں ضرور ختم ہونی چاہیے اور جو حزب مراتب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، خیال ہونا چاہیے. ہاں بالکل. اور گفتگو میں وقت گزرنے کا بالکل اندازہ نہیں ہوا، بالکل ہم آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی نغمہ یا جو آپ سنانا چاہیں کچھ کلام ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں. ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ خدمت کے نام پہ وہ سیاست کہاں گئی، واہ. حاکم مدینہ جیسی ریاست کہاں گئی، واہ. جاتے ہی باپ کے وہ وراثت پہ لڑ پڑے، بھائی کی بھائی سے وہ محبت کہاں گئی، اور آپس کی نفرتوں میں کہیں گم سی ہو گئی. آپس کی نفرتوں میں کہیں گم سی ہو گئی، ورثے میں جو ملی تھی ثقافت کہاں گئی، اور حق چھین کے یتیم کا کھایا ہے تو بتا، حق چھین کے یتیم کا کھایا ہے تو بتا، دولت تو مل گئی تجھے عزت کہاں گئی، کیا کہنے. اور اردو ہمارا ایکا ثقافت و پاندان، اردو ہمارا ایکا ثقافت و پاندان، اجداد کی یہ سونپی امانت کہاں گئی، واہ کیا کہنے. اور لیتی تھی والدین سے اولاد جو کبھی، واہ. لیتی تھی والدین سے اولاد جو کبھی، اخلاص سے بھری وہ اجازت کہاں گئی، اور ہم نے انصاف جو غریب کی بیٹی کو دے سکے، واہ. انصاف جو غریب کی بیٹی کو دے سکے، قاضی بتا وہ آج عدالت کہاں گئی، کیا کہنے. اور ہم نے پڑھا تھا ماں ہے ریاست عوام کی، واہ. ہم نے پڑھا تھا ماں ہے ریاست عوام کی، پے کر وہ ماں کے جیسی ریاست کہاں گئی. کیا کہنے. واہ واہ. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل ہمارے اختتامی لمحات آ چکے ہیں پروگرام کے، تو میں چاہوں گا کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے. اردو کے لیے کام کریں. آپ ضروری نہیں ہے مشاعرے یا ایک شاعر ہے میرا مفاد ہے میں شاعر ہوں، میں لٹریسی فیسٹیول کریں، موضوعاتی نظم گوئی کریں، غزل گوئی کریں، لیکن اپنی ثقافت اپنی زبان کو فراموش نہ کریں. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے.
ناظرین کرام، آج آپ نے ایک نوجوان شاعر فرحان جعفری پیکر سے ملاقات کی اور آپ نے ان کی گفتگو بھی سماعت کی، ان کی شاعری بھی سنی اور ان کی شاعری میں آپ نے مختلف رنگ دیکھے۔ ہم آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔